نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مسئلہ 3 طلاق۔ بطور تمہید کے 2 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، طلاق کی 3 اقسام ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن جس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں، اور طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو 1 طلاق دے اور اس کو چھوڑ دے، دوسری اور تیسری طلاق نہ دے۔ اس 1 طلاق کے ساتھ عورت کی عدت گزر جائے تو عورت اپنے خاوند سے جدا ہو جائے گی۔ یہ طلاق جو رجی دی تھی یہ طلاق بائنہ بن جائے گی۔ احسن کیوں ہے کہ اس میں طلاق دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد بھی اگر دونوں رضامند ہوں، اپنے کیے پر پشیمان ہوں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حلالہ شرعی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، طلاق احسن یا طلاق سنت۔ اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں خاوند ایسے پاکی کے زمانہ میں جس سے اس سے ہم بستری نہ کی ہو 1 طلاق دے، عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پہلا حیض آئے، اس کے بعد پھر دوسرا، اس کے بعد پھر پاکی آئے، اس میں پھر 1 اور طلاق دے، پھر حیض گزرے، پھر جو پاکی آئے اس میں 1 اور طلاق دے، پھر جو حیض آئے اس کے بعد عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ طلاق سنت بھی کہتے ہیں اور طلاق حسن بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا طریقہ جو سمجھایا تھا وہ طریقہ یہی سمجھایا تھا کہ ہر کر کے وقت طلاق دے۔ اور تیسری ہوتی ہے طلاق بدعت۔ خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دے، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے، یہ بھی بدعت ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں ہم بستری کر چکا، یہ بھی بدعت ہے۔ تو طلاق کی یہ 3 اقسام ہیں: احسن، حسن اور بدعت۔ دوسری بات، ہمارا جو آج کا عنوان ہے، ہم اس میں صرف ایک جہت پر بات کریں گے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، ایک مجلس میں یا مختلف مجالس میں، ایک کلمہ اور ایک لفظ کے ساتھ کہ تجھے 3 طلاق ہے، یا کئی کلمات کے ساتھ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو عورت کو کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس عورت پر 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور اگر اس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو قرآنی طریقہ حلال شرعی ہے، اس کے بغیر پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین کا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے ساتھ یا متفرق الفاظ کے ساتھ بیوی کو دی گئی 3 طلاق ہی 1 شمار ہوتی ہے، اور وہ اس کو 1 طلاق رجی مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے موضوع ہوگا کہ ہم 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں اور غیر مقلدین 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے آج گفتگو سننی ہے، ہمارے دلائل کیا ہیں ان کو بھی سماعت فرمانا ہے، اور غیر مقلدین جو باتیں پیش کرتے ہیں ان کے ہماری طرف سے کیا جوابات ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ امام ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی الحنفی صاحب ہدایہ رحمہ اللہ، آپ نے الہدایہ میں لکھا: وطلاق البدعۃ ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ او ثلاثا فی طہر واحد فی طہر واحد۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 1 کلمہ سے 3 طلاق دے، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دے دے، ایک آج دی، ایک کل دی، ایک پرسوں دی۔ طہر ایک ہے، الفاظ متفرق ہیں، مجالس متفرق ہیں، تو یہ طلاق بدعت ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا۔ اگر کوئی بندہ اس طرح طلاق دیتا ہے تو اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ بندہ گناہ گار ہوگا، یعنی یہ طلاق بدعت کا حکم ہے۔ وقوع طلاق واضح ہے، اور یہ بندہ گناہ گار کیوں ہوگا کہ اس نے سنت کو چھوڑا ہے اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت کام کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے مزید
फस्रुन फ़ीमा तहिल्लु बिहिल मुतल्लक़ा, इसके तहत लिखा वइन कानत तलाक़ु सलासन, अगर खामद ने 3 तलाक़ें दे दी हों, लम तहिल्ल लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, तो ये औरत अपने पहले खामद के लिए हलाल नहीं होती उस वक्त तक कि जब तक ये निकाह कर लेती है निकाहन सहीहन, और दूसरा निकाह सही हो, निकाह फासिद ना हो। वयदखुल बिहा, दूसरे खामद ने हम बिस्तरी भी की हो। इससे पता चला कि अगर दूसरे खामद ने निकाह किया, महज खलवत की या खलवत सहीहा की है, जिमा नहीं हुआ, तो फिर भी पहले खामद के लिए हलाल नहीं है। सुम्मा युतल्लिक़हा औ यमूत अन्हा, फिर या तो यह खामद फौत हो जाए या खामद बीवी को तलाक दे दे, इद्दत गुजरे, तब पहले खामद के पास आ सकती है। फ़िक़्ह हनफी का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने अल हिदाया के हवाले से पेश हो गया है। फतावा आलमगीरी में भी यही बात नकल की गई है कि हमारे यहाँ 3 तलाक 3 है, हलाल शरी के बग़ैर ये अपने पहले खामद के पास नहीं आ सकती। हलाल शरी की तफसीर साहिब हिदाया की इबारत से आपको हमने अर्ज़ कर दी है। गैर मुकल्लिदीन का मौक़िफ़ हमने जैसा कि अर्ज़ किया कि 3 तलाक को 1 तलाक कहते हैं। उनकी चंद इबारात मुलाहज़ा हूँ। गैर मुकल्लिद आलिम है नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान कनौजी भोपाली, इनकी किताब है अर्रौज़तुन नदिया, उसमें उन्होंने चंद अक़वाल लिखे। चौथा कौल अपना यानी फ़िरक़ा अहले हदीस का लिखा है। अर्राबिअतु अन्नहु यक़उ वाहिदतन रजइयतन मिन गैर फ़र्क़िन बैनल मदख़ूल बिहा व गैरिहा, चौथा कौल ये है कि 1 तलाक रजी होती है, चाहे औरत से हम बिस्तरी खामद ने की हो या अभी तक न की हो, रुख़्सती न हुई हो। वहाज़ा असहुल अक़वाल, सबसे सही कौल यही है। तो इसको उन्होंने तरजीह दी है 1 तलाक के वाक़ होने को। अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी गैर मुक़ल्लिद साहब, इन्होंने अपने फतावा सनाइया में लिखा, एक मजलिस में दी हुई 3 तलाक 1 तलाक रजी का हुक्म रखती है। और मोहम्मद रईस नदवी गैर मुक़ल्लिद हैं, तनवीरुल आफाक नामी किताब जो तलाक के मसला पर, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक मजलिस या एक वक्त की 1 से ज़्यादा तलाक़ें हमारे नज़दीक मरदूद व कल अदम होने के सबब मानवी तौर पर 1 तलाक शुमार होगी। तो ये मौक़िफ़ है गैर मुक़ल्लिदीन का। बतौर फ़ायदा के यहाँ एक बात ये समझें कि गैर मुक़ल्लिदीन जो मौक़िफ़ रखते हैं वो अहल सुन्नत वल जमात का नहीं है। वो मौक़िफ़ या तो रवाफ़िज़ का है या मिर्ज़ाइयों का है। मिर्ज़ाई 3 तलाक को 1 कहते हैं और रवाफ़िज़ के यहाँ 3 तलाक 1 है। अहल सुन्नत वल जमात के यहाँ 3 तलाक 3 है। हम अब ये उम्मत को बताते हैं कि आप इस फ़िरका को देख लीजिए कि ये फ़िरका किस फ़िरका और किस गुरोह के साथ अपने आप को मिलाता है और किस गुरोह के मसला को उम्मत में पेश कर रहा है। ये अहल सुन्नत वल जमात का मसला नहीं है, और ये मसला या तो रवाफ़िज़ का है या मिर्ज़ाइयों का है। हमने यहाँ पर कुछ हवालाजात भी पेश किए हैं जिससे समझ आता है कि मसला अहल सुन्नत वल जमात का नहीं है। चुनाचे शिया मुसन्निफ़ हैं अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन बिन अली अतूसी, इनकी किताब है अल मबसूत फ़ी फ़िक़्हिल इमामिया, इसमें लिखते हैं व तलाक़ु सलासु बिलफ़्ज़िन वाहिदिन, 1 लफ्ज़ के साथ 3 तलाक, औ फ़ी तोहरिन वाहिदिन, या 1 तोहर में 3 तलाक, मुतफ़र्रिक़न अलग अलग करके, ला यक़उ इंदना इल्ला वाहिदा, हमारे यहाँ वो 1 ही शुमार होती है। इसी तरह शिया मुसन्निफ़ है मोहम्मद बिन अली बिन इब्राहीम अल मारूफ़ इब्न अबी जमहूर, इन्होंने अपनी किताब अवालिल आलिल अज़ीज़िया में लिखा वरवा जमील इब्न दर्राज फ़ी सहीही अन अहदिहिमा अलैहिमुस्सलाम, जमील बिन दर्राज इनके मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने किताब लिखी है सही के नाम से और उसमें मुख्तलिफ़ रिवायात लाए हैं। इस मुसन्निफ़ के बकौल जमील बिन दर्राज ने या तो इमाम बाक़िर या इमाम जाफ़र सादिक इनमें से किसी एक से रिवायत नकल की है कि क़ाल सअल्तुहु अनिल्लज़ी युतल्लिक़ु फ़ी हाल तुहरिन फ़ी मजलिसिन वाहिदिन सलासन, अगर एक बंदा अपनी बीवी को पाकी की हालत में 3 तलाक देता है एक मजलिस में तो इसके बारे में क्या हुक्म होगा। काला
حضرت امام جعفر صادق یا امام محمد باقر انہوں نے کہا ہیا واحدہ، یہ 3 طلاق ایک شمار ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف نہیں ہے، تو آپ کس رخ کی طرف چل پڑے ہیں اور آپ نے کس موقف کو لیا ہے؟ دوسرا مرزائیت کا موقف ہے۔ ان کی ایک فقہ احمدیہ کے نام سے کتاب شائع ہوئی ہے، اس کو مرتب کرنے والے 9 اراکین ہیں۔ انہوں نے دفعہ نمبر 35 کی جو تشریح لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو 1 طلاق رجعی متصور ہوگی۔ اور بیان القرآن کتاب ہے محمد علی مرزائی کی، لاہوری گروپ کا بندہ ہے، ان کے بھی 2 گروپ ہیں، مرزائی گروپ اور لاہوری گروپ۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طلاق کتنی ہے؟ ایک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجیے آپ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں یا آپ کے یارانے جو ہے وہ کسی اور گروہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ امت کو بات سمجھائیں تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ یہ 3 طلاق کا مسئلہ یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ سے ان لوگوں نے سرقہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل: نمبر 1 قرآن کریم کی آیات سے استدلال، نمبر 2 احادیث مرفوعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور فیصلہ جات، نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فیصلہ جات اور فتاوی جات، نمبر 4 تابعین حضرات کے فیصلہ جات و فتاوی جات، نمبر 5 اجماع امت، اور نمبر 6 حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کا موقف۔ یہ 6 شکوں پر ہمارے دلائل انشاءاللہ العزیز مشتمل ہوں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات بطور استدلال ہم پیش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق زیادہ سے زیادہ اگر دے دیں آپ تو 2 دفعہ دیں، اس کے بعد فامساک بمعروف، یا تو معروف طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھیں، او تسریح باحسان، یا اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے صحیح بخاری میں استدلال کیا ہے اور 3 طلاق کے 3 ہونے پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا، باب من اجاز طلاق الثلاث۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو 3 طلاق کو 3 کہنے کا موقف رکھتا ہے، اور بعض نسخ میں باب من جوز طلاق الثلاث یہ الفاظ موجود ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ غیر مقلد عالم گزرے ہیں وحید الزمان صاحب، انہوں نے تیسیر الباری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں صحیح بخاری کا ترجمہ اور اس پر تعلیقات لکھی ہیں۔ انہوں نے اس باب کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ یہ کیا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیے تو جس نے کہا کہ تینوں پڑ جائے گی اس کی دلیل، یعنی غیر مقلد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو موقف پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں اس باب کے تحت آئیں گی۔ تو اس باب میں امام بخاری نے اس آیت مبارکہ کو بطور دلیل پیش کیا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس آیت مبارکہ سے 3 طلاق کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ 3 ہونا 3 کیسے ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے 2 استدلال سمجھ لیں۔ نمبر 1 الطلاق مرتان بمعنی اثنتان ہے، یعنی طلاقیں 2 پڑ جاتی ہیں۔ اثنتان ڈبل طلاق، جس طرح کوئی بندہ کہے تجھے 2 طلاق، یہ 2 طلاقیں ہیں۔ تو یہاں مرتان بمعنی اثنتان ہے، مطلب یہ ہوا کہ خاوند اگر بیوی کو 2 طلاق دے دے تو 2 طلاق واقع ہو جائیں گی، اور اگر اس سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں کوئی بندہ 3 بھی دے دے تو 3 بھی واقع ہو جائے گی۔ جب 2 واقع ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 بھی واقع ہو جائے گی۔ ایک بات، اور دوسری بات، دوسرا استدلال ہم یوں کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں مرتان کا ایک معنی ہے مرتم بعد مرتن، ایک دفعہ دے کر پھر طلاق دینا،
اگر کوئی بندہ ایک دفعہ طلاق دے پھر طلاق دے دے تو قرآن کی روح سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جب وہ دو طلاقیں، طلاق دی پھر طلاق دی، واقع ہو گئی ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق واقع ہوتی ہے، اس طرح ایک طلاق، اس کے بعد ایک طلاق، اس کے بعد ایک طلاق، یہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کی یہ دو جہتیں ہیں جو صحیح بخاری میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال دیکھیں، حضرت فرماتے ہیں باب من اجاز طلاق الثلاث، اور ایک نسخہ میں ہے باب من جوز طلاق الثلاث لقولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اسی آیت کو تین طلاق کے تین ہونے کی دلیل بنایا ہے امام ابو بکر احمد الرازی الجساس الحنفی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں۔ آپ لکھتے ہیں قولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے یدل علی وقوع الثلاث معا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تین طلاق اکٹھی دی جائے تو واقع ہو جائے گی۔ استدلال وہی ہے جو میں نے عرض کیا، مع کونہ منہیا عنہا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تین اکٹھی دینا منع ضرور ہے۔ اور نمبر تین، الجامع احکام القرآن میں امام قرطبی رحمہ اللہ مفسر ہیں، مفسر معروف، وہ لکھتے ہیں قال علماؤنا واتفق ائمۃ الفتویٰ، ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اہل فتویٰ ارباب دارالافتاء اس پر متفق ہیں علی لزوم ایقاع ثلاث، ایقاع طلاق ثلاث فی کلمۃ واحدہ، ایک جملہ میں ایک لفظ کے ساتھ اگر کوئی بندہ بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس پر ہمارے حضرات کا اتفاق ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 سے تین استدلال پیش کیے ہیں، اور تین بہت چوٹی کے حضرات ہیں، امام بخاری، امام ابو بکر جساس اور امام قرطبی رحمہ اللہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال سمجھے، غیر مقلدین نے تین طلاق پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اشکال پیش کیا ہے۔ اشکال یہ ہے، در پردہ تو اشکال ہم پر کر رہے ہیں، لیکن اصل ظاہراً اشکال احناف پر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سنا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ اشکال ان لوگوں کا یہ ہے کہ دیکھیے یہاں مرتان کا معنی اثنتان نہیں ہے، مرتان بمعنی ہوتا ہے مرتم بعد مرتن۔ کیا معنی؟ مرتم بعد مرتن، طلاق دینا اور اس کے بعد پھر ایک اور طلاق دینا۔ مطلب یہ ہوگا خامد نے ایک طلاق دی ہے اس طہر میں، اس کے بعد حیض آیا، اس کے بعد جو طہر آیا پھر دوسری طلاق دی اس دوسرے طہر میں۔ ایک طہر میں، ایک آن میں دو طلاقیں دینے کا معنی مرتان سے نہیں بنتا۔ مرتان کا معنی مرتن بعد حیضۃ آخر، ایک ابھی دے دی ہے اور ایک دے دی ہے دوسرے حیض کے بعد۔ خلاصہ اس اشکال کا یہ نکلا کہ مرتان اثنتان کے معنی میں نہیں ہے کہ جس طرح اثنتان واقع ہو جاتی ہیں تو ثلاث بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ مرتان کا معنی ہے مرتم بعد مرتن، ایک اب دے دی، ایک دوسرے طہر میں جا کے دے دی، تو ایک مجلس کی دو طلاقیں اس سے ثابت نہیں ہو رہی۔ جب ایک مجلس کی دو طلاقیں ثابت نہیں ہو رہی تو تین بھی ثابت نہیں ہوں گی، لہٰذا احناف کے استدلال درست نہیں ہے۔ اس کے جواب ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ مرتان اثنتان کے معنی میں ہے، اور مرتان اثنتان کے معنی میں نمبر ایک تو مفسرین نے لکھا ہے، اور نمبر دو احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ امام محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَى مرتان اثنتان، لکھتے ہیں کہ یہاں مرتان کا معنی اثنتان ہے، یعنی دو۔ ایک ہوتا ہے دو مرتبہ، ایک دی پھر ایک دی، ایک ہوتا ہے دو دی۔ تو دو کی تشریح خود مفسرین نے کی ہے، اور دوسری بات کہ خود احادیث مبارکہ میں واضح ہے کہ احادیث میں مرتان کا معنی اثنتان کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ، اس کے تحت امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبد اذا نصح سیدہ، جب کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی کرے، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی عبادت بھی کرے،
یعنی آقا کو بھی خوش رکھے خدمت کر کے اور اللہ کو بھی خوش رکھے عبادت کر کے، کان لہو اجرہ مرتین، اس کو اجر جو ملے گا وہ دگنا اجر ملے گا۔ مرتین کا یہاں کیا معنی ہے کہ اگر ڈبل ملے گا یہ مطلب ہے، یا ایک مل جائے گا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اس کے بعد پھر آئے گا کہ ہاں اب اس کو دے دو، یہ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اجر ڈبل ملے گا۔ تو یہاں اس حدیث مبارک میں مرتان بمعنی اثنتان ہے، تو جب مرتان کا معنی اثنتان ہے تو یہ بات واضح ہوگی کہ جب اثنتان طلاق واقع ہو سکتی ہے تو ثلاث بھی واقع ہو سکتی ہے، ایک بات۔ اور آگے ایک اصول ذہن میں ذرا رکھ لیں، مرتان جب انسان کہتا ہے تو اس سے دو معنی مراد لے جا سکتے ہیں، یا تو اس سے ہم مراد فعل لیں، مثلا بندہ کہتا ہے اکل تو مرتین، اور مرتان سے کبھی آیان کا بیان ہوتا ہے، عین چیز کا بیان، تو مرتان دو چیزوں کے بیان کے لیے آتا ہے، کبھی اس سے افعال کا بیان اور کبھی اس سے آیان کا بیان۔ مرتان سے افعال کا بیان ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک فعل پہلے ہوا بعد میں دوسرا فعل ہوا، دو افعال ایک جنس کے آنے واحد میں نہیں ہو سکتے۔ آپ کہتے ہیں اکل تو مرتین، اس کا کیا معنی؟ آپ نے 5:05 اور 25 سیکنڈ پر 2 مرتبہ کھایا، یا ایک مرتبہ اب کھایا اور ہم نے 40 سیکنڈ پر ایک مرتبہ پھر کھا لیا۔ افعال میں یکے بعد دیگرے کا بیان ہے، اور جب ہم کہتے ہیں آیان کا بیان ہو تو آیان میں دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ طلاق ہے نا، تجھے 2 طلاق، یہ طلاق آیان کا بیان ہے۔ جب آیان کا بیان ہے تو مرتان سے 2 عین یعنی 2 طلاق اکٹھی آنے واحد میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ تو اصولی طور پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 طلاق کا ایک لحظہ میں ایک کلمہ میں واقع ہونا یہ ممکن ہے، لہذا اشکال غیر مقلدین کا درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری ہم بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ مرتان سے مراد یہ ہے ایک طلاق ابھی دی ہے اور ایک اگلے طہر میں جا کر دی ہے، فاصلہ ہونا چاہیے ورنہ مرتان کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں اگر مرتان کا معنی مرتم بعد مرتین ہو تو ایک محفل میں بھی یہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا لمبا ٹائم پیریڈ لینا پڑے کہ ایک طہر اس کے بعد پھر دوسرا طہر، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی صحیح بخاری میں ہے کہ مرتین کا لفظ موجود ہے اور اسی محفل میں 2 مرتبہ فعل کا کرنا پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الوضوء مرتین کتاب الوضوء میں ایک عنوان ذکر کیا کہ 2 مرتبہ وضو کرنا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو کیا۔ اب آپ بتائیے مرتین کا کیا معنی؟ ایک دفعہ اس محفل میں اور دوسری دفعہ اگلے مہینے میں جا کر ایک اور محفل میں، کیا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے کہ اسی محفل میں ایک مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھویا، پھر اسی محفل میں اسی وقت دوسرے مرتبہ بھی اپنے اعضائے وضو کو دھویا؟ پہلا معنی مراد ہے، دوسرا مراد ہے؟ دوسرا مراد ہے۔ تو اس کا معنی کہ احادیث سے بات ثابت ہے کہ مرتان کا اطلاق ایک محفل میں 2 دفعہ فعل کرنے پر بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اتنے لمبے عرصے کی حاجت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو 2 طلاق ہے، تو طلاق کے فعل کو اگر ایک مرتبہ ابھی واقع کرے اور دوسری مرتبہ واقع کر دے تو یہ مرتان کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے امام بخاری، امام قرطبی اور امام جساس اور احناف رحمہم اللہ ان کا استدلال بالکل درست ہے، غیر مقلدین کا اشکال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دلیل نمبر 2، سورۃ البقرہ آیت نمبر 230، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر خاوند نے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، پہلے 2 کا ذکر تھا، تیسری بھی دے دی، تو یہ عورت خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، یہاں فا کا حرف موجود ہے اور حرف فا کا جو مفہوم ہے وہ تعقیب مال وصل ہے، یعنی اس فا کا جو مدخول ہے جس پر یہ داخل ہے، اس سے پہلے کے فعل کے متصل بعد
فا کا جو مدخول والا فعل ہے، فا کے مابعد والا فعل ہے، یہ وقوع پذیر ہوگا۔ اس کا معنی الطلاق مرتان پہلے ہے، جب 2 طلاقیں دے دی فا کا تقاضا ہے کہ اس کے فوراً بعد تیسری طلاق کا وقوع ہو جائے۔ جب فا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد تیسری طلاق کا وقوع ہو جائے، تو اب خود بتائیے کہ اس سے مراد کون سی طلاق ہوگی جو اسی محفل میں ہوگی؟ یعنی 2 طلاق دے اور اس کے بعد تیسری بھی دے دے تو یہ تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ 3 حضرات کے استدلالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسی آیت سے 3 طلاق کے 3 کا ہونے کا وقوع سمجھا ہے۔ چنانچہ مشہور مفسر ہیں صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا، یہ سنن کبریٰ بہقی میں امام بہقی نے لکھا ہے، ان طلقہا ثلاثا، اگر خاوند نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیوی کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اس آیت سے استدلال کیا ہے حضرت ابن عباس نے، اور امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے اسی آیت کو دلیل بنایا 3 طلاق کے 3 ہونے پر۔ حضرت لکھتے ہیں والقرآن یدل واللہ اعلم علی ان من طلق زوجۃ لہ دخل بها او لم يدخل بها ثلاثا، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، چاہے بیوی سے ہم بستری کی ہے چاہے بیوی سے ہم بستری نہیں کی، مدخول بها ہے یا غیر مدخول بها ہے، لا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، تو یہ عورت خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی تا وقت کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ دیکھیں، ایک عورت ہے مدخول بہا اور ایک ہے غیر مدخول بہا۔ غیر مدخول بہا عورت کا حکم یہ ہے کہ اگر خاوند اس کو 1 طلاق دے دے تو 1 طلاق سے بائن ہو جاتی ہے اور عدت بھی نہیں پڑتی، لہذا دوسری اور تیسری لغو جاتی ہے۔ لیکن اگر غیر مدخول بہا کو 3 طلاقیں بکلمۃ واحدۃ دے دے، ایک لفظ کے ساتھ دے دے، تو وہ تینوں غیر مدخول بہا کے حق میں پڑ جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا امام شافعی رحمہ اللہ یہ جو فرماتے ہیں کہ عورت مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا، تینوں طلاقیں دی تو پڑ جاتی ہیں، اس کا معنی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مراد ایک کلمہ کے ساتھ 3 طلاقوں کا وقوع ہے، متفرق کے ساتھ تو غیر مدخول بہا کو 1 پڑے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہ مانتے ہیں کہ 3 طلاق اگر بلفظ واحد دی جائے تو وہ تینوں طلاقیں عورت پر پڑ جاتی ہیں، چاہے مدخول بہا ہو چاہے غیر مدخول بہا ہو۔ نمبر 3، علامہ ابن حزم ظاہری، انہوں نے اپنی کتاب المحلہ میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے 3 طلاق کے وقوع ہونے پر، چاہے وہ الفاظ متفرق کے ساتھ ہو الگ الگ یا ایک ہی لفظ کے ساتھ ہو۔ یہاں ایک عمومی اشکال سمجھے، ایک عمومی اشکال ہے۔ عمومی اشکال یہ ہے کہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفیوں کی ہمیں نہیں سمجھ آتی، 3 طلاق کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے 3 طلاق دینا بدعت ہے، 3 طلاق دینا حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ جب پوچھا جائے تو 3 طلاق واقع ہوتی ہے تو کہتے جی واقع تو ہو جاتی ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی حرام ہے کہ واقع بھی ہو جاتے، کیا حرام چیزوں کے واقع ہونے کا حکم شریعت دیتی ہے؟ کیا ناجائز چیزوں کے واقع ہونے کا حکم شریعت دیتی ہے؟ یہ اشکال ہے غیر مقلد حضرات کو، یہ اشکال ہے غیر مقلد حضرات کو۔ ذرا یہاں پر جواب سمجھ لیجیے، جواب آگے جتنے بھی ہمارے استدلالات آ رہے ہیں یہ ان سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جواز اور ایک ہوتا ہے اس چیز کا نفاذ۔ جواز عدم جواز یہ الگ ہوتا ہے لیکن نفاذ الگ ہوتا ہے۔ ایک چیز جائز نہیں ہوتی لیکن واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے، شریعت اس کی تائید نہیں کرتی، شریعت اس کی تنکیر کرتی ہے، نکارت کرتی ہے، اس پر اعتراض کرتی ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حالت حیض میں طلاق دے دی
حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجوع کر لو۔ رجوع کا کہنا دلیل ہے کہ طلاق واقع ہو گئی تھی۔ اب حالت حیض میں طلاق دینا یہ شریعت میں منع ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے۔ اس سے سمجھ آتی ہے بات، کسی چیز کا جائز ناجائز ہونا الگ ہے اور اس کا واقع ہونا بالکل الگ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حسبت علیہ بتطلیقۃ، وہ جو ایک طلاق میں نے دی تھی وہ مجھ پر شمار کی گئی تھی، یعنی ایک طلاق پڑ گئی تھی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات عرض کرتے، دیکھیں ارتداد جائز ہے ناجائز ہے؟ ارتداد مرتد ہونا یہ ناجائز ہے، زنا ناجائز ہے، چوری ڈاکہ یہ سنگین جرم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کر لوں تو آپ کہیں گے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چوری کر لے اور وہ یہ دلیل دے کہ بھی شریعت میں چوری کرنا جائز نہیں ہے، جب چوری جائز نہیں تو میں نے ناجائز کام کیا نا، تو آپ اس ناجائز کام پر حکم مرتب کر کے میرا ہاتھ نہ کاٹے، یہ تو دلیل دے گا۔ آپ کہیں گے یہ چیز اگرچہ ناجائز ہے لیکن شریعت نے حکم مرتب کیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ زنا اگرچہ ناجائز ہے لیکن شریعت نے اعتبار کرتے ہوئے زنا پر حکم مرتب کر کے اس کو سنسار کرنے کا یا کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ کسی پر تہمت لگانا جائز نہیں ہے، فعل حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی ارتکاب کر لے تو شریعت حکم لگاتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اچھا، ایک آدمی ہے زہار کر لیتا ہے، انت علیہ کا زہر امی کہتا ہے، زہار کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، حوصلہ شکنی کرتی ہے شریعت، لیکن اگر کوئی زہار کر لے تو زہار کرنے کے بعد اس شخص کے لیے بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے تا وقت کہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ تو خلاصے کلام میں نکلتا ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا جائز اور ناجائز ہونا الگ چیز ہے، اور ایک ہے اس چیز کا حکم کا واقع ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ ہم بھی یہی بات عرض کرتے ہیں کہ 3 طلاق اکٹھی دینا یہ شریعت میں ممنوع ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی دے 3 طلاق تو شریعت نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے حکم مرتب کیا ہے کہ اب یہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی۔ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو خلط نہ کیا جائے۔ اس پر ایک حوالہ آپ کے سامنے کتاب الطلاق ہے، غیر مقلد ہیں محمد اقبال کیلانی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت طہر میں جس میں بیوی سے ہم بستری کر چکا ہے، اگر حالت طہر میں اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو یہ طلاق غیر مسنون ہے، سنت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے غیر مسنون جائز ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے؟ ناجائز ہے۔ شریعت سنت کی خلاف ورزی کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، لیکن محمد اقبال کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود طلاق دینے والا طلاق ہو جائے گی لیکن طلاق دینے والا گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو اس کا معنی انہوں نے ناجائز ہونا، غیر مسنون ہونا مان لیا لیکن وقوع بھی مان لیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاق اکٹھی دی جائیں، جائز تو نہیں ہے لیکن شریعت اس کے واقع ہونے کا حکم دیتی ہے، لہذا 3 طلاق پڑ جاتی ہے۔ بات آپ سمجھ گئے؟ ایک عامی سا اشکال تھا، بہرحال آپ کے سامنے اس کی حقیقت آ چکی ہے۔ اب ہم کچھ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا۔ صحیح مسلم میں کچھ تفصیل ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اس بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، اس بیوی نے کسی دوسری جگہ نکاح کیا، دوسرے خاوند نے ہم بستری نہیں کی کہ دوسرے نے بھی طلاق دے دی، کیا یہ عورت پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حتی یذوق اصیلتھا کما ذاق الاول، جس طرح پہلا خاوند ہم بستر ہوا تھا اس طرح دوسرا بھی ہم بستر ہو تب جا کر پہلے کے لیے حلال ہوگی، وگرنہ حلال نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارک کو باب من اجاز طلاق ثلاث کے تحت ذکر کیا اور یہ ثابت کیا کہ 3 طلاق کے 3 واقع ہونے کی دلیل یہ حدیث مبارک ہے۔ اب اس سے استدلال کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات تو امام بخاری نے باب قائم کیا، نمبر 2 صحیح مسلم میں بھی اس پر باب موجود ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیا، اور تیسرا امام
बैहकी रहमहुल्लाह ने बाब मा जाअ फी इम्ज़ाअ तलाक़ सलास व इन कुन्ना मजमुआत, इस बाब के तहत इस हदीस को जिक्र किया कि 3 तलाक 3 हो जाएंगी, अगरचे 3 तलाक 3 हो जाएंगी, अगरचे वो 3 इकट्ठी ही क्यों ना हो। तो पहली चीज़ कि इस हदीस से 3 तलाक के 3 होने पर इस्तिदलाल किया इन हजरात ने। नंबर 2, इसमें जो अल्फाज हैं तल्लका इमरातहु सलासन, इमाम इब्न हजर अस्कलानी और हाफिज़ बदरुद्दीन आइनी जो शारीहीन बुखारी हैं, इन हजरात ने इस जुमला को दलील बनाया कि इन जुमला का ज़ाहिर ये बताता है कि ये 3 तलाक इकट्ठी 3 थी, ये 3 तलाक अलग अलग 3 नहीं थी। चुनाचे फतहुल बारी में मौजूद है कि फतमस्सुक बिज़ाहिर कौलिही तल्लक़हा सलासन। इमाम बुखारी का जो इस्तिदलाल है वो इस बात से है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो पेश हुए लफ्ज़ हुए तल्लक़हा सलासन वह फ़इन्नहु ज़ाहिरुन फ़ी कौनिहा मजमुअतन, 3 तलाक के इकट्ठे होने में ये अल्फाज बिल्कुल ज़ाहिर हैं, और यही इस्तिदलाल किया है इमाम आइनी रहमहुल्लाह ने। नंबर 3, एक बात ज़रा अच्छी तरह समझ लें, हम ये बात कहते हैं कि 3 तलाक इकट्ठी दी जाएं या 3 तलाक अलग अलग लफ्ज़ से दी जाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क होता, नबी अलैहि सलाम से मसला पूछा जाता तो आप क्या पूछते? आप फरमाते कि मुझे बताओ पहले खामद ने इकट्ठी 3 तलाक दी थी या अलग अलग लफ्ज़ से तलाक दी थी। वो बताते, फिर हुजूर फरमाते अगर इकट्ठी दी है तब एक हुई है, अगर उसने अलग अलग तौर में दी है तब 3 हुई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने बग़ैर इस्तिफ़सार के और बग़ैर इकट्ठे और अलग अलग के फ़र्क किए उनको एक ही मसला बता दिया जो इस बात की दलील है 3 तलाक इकट्ठी हो तब भी हो जाती है, मुतफ़र्रिक़ अल्फाज और मुतफ़र्रिक़ मजालिस में हो तब भी वाक़ई हो जाती है। बात समझ गए? ये 3 इस्तिदलालात हैं। दलील नंबर 2, ये दूसरी दलील है, ये भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में नकल की है। इस दलील का थोड़ा सा पस मंज़र ज़रा समझ लें। सही बुखारी में ये जो वाक़या मुख्तसरन है, वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, सूरत नूर आयत नंबर 4, इसके तहत ये वाक़या मुफस्सलन है। मसला है लिआन का। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई ना, वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमा में खड़े होकर ये आयत सुनाई। सब ने सुन ली। एक सहाबी हैं, अंसारी सहाबी, हज़रत आसिम बिन आदी रदियल्लाहु अन्हु। अब आयत का महासिल क्या था? महासिल ये था कि जो बंदे किसी मुहसन और पाक दामन औरत पर तुहमत लगाते हैं तो इन बंदों को चाहिए कि अपने बात की सदाकत पर 4 अफराद बतौर गवाह लाएं। ये खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम में से कोई बंदा अपनी बीवी के साथ किसी को देख ले, वो 4 बंदे ढूंढने जाए, अगर 4 बंदे नहीं मिलते और आकर बात करता है तो फिर इस पर हद कज़फ़ लग जाएगी और इसकी शहादत मरदूद हो जाएगी और ये मुसलमानों के यहाँ फासिक ठहरेगा। ये क्या माजरा है? अब उन्होंने ये बस ज़ाहिर बात है कज़िया पेश किया कि इसका हल क्या होना चाहिए। अब ये सवाल किया गया था जुमा के दिन। सवाल समझ गए ना कि अगर अपनी बीवी को मुलव्वस देखे तो फिर वो बंदे ढूंढता फिरती तो भाग जाएगा। अब ये क्या करे? गवाही देता है बीवी के खिलाफ तो खुद इसको मरदूद शहादत ठहरता। अब क्या करे? अगले जुमा को एक जुमा सवाल किया गया। बाद में हज़रत आसिम बिन अदी के चचाजाद हैं उमर अजलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपनी बीवी खौला को देखा शरीक बिन सहमा के साथ। चुनांचे ये कज़िया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हो गया। वो कहने लगे कि हम तो मसला पूछ रहे थे, वो हमारे खुद घर की बात हो गई। मसला पूछा गया तो ये आयात लिआन नाजिल हुई। अब आयात लिआन का माहासिल क्या है? अगर ऐसा मसला हो जाए, अब खामद को 4 गवाह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब खामद के और बीवी के लिए हुक्म यह है कि वो आ जाए काजी की अदालत में। खामद भी 5 कस्में खाए और बीवी भी 5 कस्में खाए। खामद कस्में ये खाएगा कि मैं सच्चा हूँ, 4 कस्में खाएगा कि मैं सच्चा हूँ, और 5वीं कसम खाएगा कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत है। बीवी भी 4 कस्में खाएगी कि खुदा की कसम ये शख्स झूठा है।
میرا خامن جھوٹا ہے. پانچویں کھائے گی کہ اگر میرا خامن سچا ہوا تو مجھ پر خدا کا غضب. یہ قسمیں کھا لے گی 5 اور 5 قسمیں کھانے کے بعد. گویا کہ جس طرح 4 بندے گواہ کے لیے ہوتے ہیں تو یہ ان کے قائم مقام ہو گئے. اس کرنے کے بعد اب یہ ہے متلاعنان. اب حکم یہ ہے یا تو جو قاضی ہے حاکم ہے وہ دونوں کے درمیان تفریق کر دے. تفریق کر دے گا تو یہ عبد الآباد اب نہیں مل سکتے. یا دوسری صورت جدا ہونے کی کہ خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے. 3 طلاق دینے سے وہ مؤثر ہو جائیں گے, اب قیامت تک وہ نہیں مل سکتے. یہ طریقہ کار ہے لعان کا. اب اس واقعہ کے پس منظر میں اور ان آیات کی تشریح کے پس منظر میں اس حدیث کو سمجھیں. اویمر اجلانی کا واقعہ ہو گیا, ان کی بیوی بھی ہے. اب یہ کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. اویمر نے جب قسمیں کھا لی, بیوی نے قسمیں کھا لی, تو اب اویمر کہنے لگے کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا. اے اللہ کے رسول میں نے بھی قسمیں کھا لی, انہوں نے بھی قسمیں کھا لی. اب اگر قسمیں کھانے کے بعد بھی میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا معنی کہ میں نے ان پر جھوٹ بولا, یعنی جھوٹ بولا یہ مطلب نکلا نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیں. فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حضور کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. یہ ہے صحیح بخاری کی روایت. ایک طریق سنن نبی داود میں موجود ہے کہ فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نبی داود کا طریق ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے 3 طلاق دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. اب ان دونوں باتوں سے جو ہمیں بات واضح ہوتی ہے وہ یہ, اس حدیث میں 3 طلاق کا 3 ہونا امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے, اور یہ 3 طلاقیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کی گئی ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کو رد نہیں فرمایا. جب رد نہیں فرمایا تو یہ ان 3 طلاقوں کے وقوع کی دلیل ہے. اور ابو داود کا جو طریق ہے اس میں فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے اویمر اجلانی کے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. یہ بھی 3 طلاق کے نفاذ کی دلیل ہے. لہذا صحیح بخاری کی ان 2 روایات سے ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف 3 طلاق کے 3 ہونے کا ہے. اس لیے جو حضرات بات بات پر صحیح بخاری کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ صحیح بخاری مسئلہ طلاق میں آپ کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ رہا, یہ آپ کے خلاف جا رہا ہے. لہذا آپ کو اس پر کچھ سوچنا چاہیے. دلیل نمبر 3 سنن نسائی میں ہے. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ, یہ صاحب یہ صغیر ہیں. محمود بن لبید کہتے ہیں کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل طلق امرأته 3 تطلیقات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی ہیں 3 تطلیقات جمیعاً, اور 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے. ثم قال, اور آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور کتاب اللہ سے کھیلا جا رہا ہے. آپ نے جب یہ بات فرمائی تو ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ الا اقتلہ, یا رسول اللہ حکم فرمائے کیا میں اسے قتل نہ کر دوں. یہ واقعہ ہے سنن نسائی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے, سند اس کی صحیح ہے. امام ماردینی نے جوہر نقی میں, علامہ ابن القیم جوزیہ نے زاد المعاد میں, حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار کے حوالے سے اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ کا, اور بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. استدلال ہمارا یہ ہے اگر 3 طلاق 3 نہ ہوتی, 3 طلاق 1 ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غصہ فرمانے کی کوئی وجہ نہیں تھی. کیوں؟ آپ فرما دیتے کہ 3 دی ہے نا, 1 ہوئی, ابھی رجوع کی گنجائش ہے, اس نے راستہ بند نہیں کیا. 3 طلاق ہے نا, کوئی بات نہیں, 3 تو 1 ہوتی ہے, لہذا کوئی بات نہیں, تم رجوع کر لو. پیغمبر علیہ السلام کا غصہ میں آنا, غضبناک ہونا اور ان پر غصہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق واقع ہو چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2,
اگر 3 طلاق واقع نہ ہوتی تو پیغمبر علیہ السلام اس کو ضرور رد فرماتے. کیوں؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حدیث مبارک کی تعریف میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کا قول، حضور علیہ السلام کا فعل اور آپ علیہ السلام کی تقریر، یہ حدیث ہے. تقریر نبوت بھی دلیل ہے. تو یہاں آپ علیہ السلام نے اس کا رد نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس کے اکٹھا پڑھنے پر غصہ کا اظہار فرمایا، جو ہماری دلیل ہے کہ 3 طلاق بدعت ہے. آپ نے وقوع کا رد نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام کا وقوع کا رد نہ فرمانا دلیل ہے کہ 3 طلاق واقع ہو گئی ہے. چنانچہ علامہ ابو بکر ابن العربی المالکی رحمہ اللہ کی ایک تصریح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے. انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا رد نہ فرمانا اس بات کی تصریح ہے کہ حضور نے 3 طلاق کو نافذ کر دیا تھا. تو یہ 2 استدلال ہیں اس بات کے کہ 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہیں. دلیل نمبر 4 سمجھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، 1 طلاق دے دی حالت حیض میں. یہ روایت سنن دارقطنی میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ابن عمر یہ کام فرما چکے ہیں. ابن عمر کا یہ ارادہ تھا کہ 1 طلاق اب دے دی ہے، 2 میں بعد میں دے دوں گا، دوسرے قرء ان میں دے دوں گا. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے سنت طریقے کی طرح نہیں کیا. سنت طریقہ کیا ہے کہ اس سے رجوع کر لیں، پھر جو حیض آئے گا، حیض کے بعد جو پھر طہر آئے گا، اس طہر میں آپ نے 1 طلاق دینی ہے اگر آپ دینا چاہیں. اس طرح آپ طلاق دیں تو یہ مسنون طریقہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں 3 طلاق اکٹھی دے دیتا تب کیا ہوتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 طلاق اکٹھی دے دیتا تو کیا میرے لیے حلال ہوتا کہ میں بیوی سے رجوع کر لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا کانت تبین منک وتکون معصیہ، بیوی تم سے جدا ہو جاتی اور یہ گناہ ہوتا، یعنی تم ان سے رجوع نہ کر سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت مرفوع ہے اور صحیح مسلم میں اس کی تائید بھی ہو رہی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے موقوف قول سے. جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے حالت حیض میں، تو آپ فرماتے، اما انت طلقتها ثلاثا فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امراتک وبانت منک. اگر تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور تمہاری بیوی تو اس سے جدا ہو چکی ہے. اس سے پتہ چلا کہ مرفوع حدیث میں 3 طلاق کا 3 ہونا واضح ہوا. دلیل نمبر 5، یہ مرفوع روایات میں دلیل نمبر 5 ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی ہیں ایک عائشہ خثعمیہ ان کا نام ہے. ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو بیوی نے آپ کو مبارکباد پیش کی، لتہنیک الخلافۃ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کو خلافت مبارک ہو. اب ظاہری بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے تب خلیفہ بنے ہیں نا. آپ کو اس پر غصہ آیا اور آپ نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ تو اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہی کہ میرا والد صاحب فوت ہوا ہے نا، تبھی تو میں خلیفہ بنا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، یقتل علی وتظہرین شماتتا، میرے والد صاحب شہید ہو گئے تو اس پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اذهبی فانت طالق ثلاثہ، چلی جاؤ میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے. آپ نے ان کو 3 طلاق دے دی. خیر اس عورت نے اپنے کپڑے لیے عدت گزارنے بیٹھ گئے. حضرت جب وہ عدت گزار چکی نا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس 10,000 اور اس کا کچھ جو مہر بچتا تھا آپ نے وہ رقم بھی اس کے پاس پہنچا دی. جب قاصد اس کے پاس رقم لے کر گیا تو انہوں نے بات کی، متاع قلیل من حبیب مفارقی، کہ جو محبوب مجھ سے جدا ہوا ہے اس سے تو رقم تھوڑی ملی ہے. یا تو یہ معنی ہے کہ محبوب جو مجھ سے جدا ہوا اس کے مقابلے میں یہ رقم کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات اس کی سنی تو آپ رضی اللہ عنہ رو دیے
اور آپ نے فرمایا لولا انی سمعت جدی او حدثنی ابی انہ سمع جدی، اگر میں نے اپنے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا، یا یہ فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد حضرت علی سے نہ سنا ہوتا کہ انہوں نے حضور سے سنا ہے، کیا ایما رجل طلق امرأتہ ثلاثا مبہمۃ او ثلاثا عند الاقراء، کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے، ہر طہر کے وقت ایک ایک طلاق دے، لم تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ، تو یہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اگر میں نے یہ کلام نہ سنا ہوتا لراجعتها، تو اے خاتون میں تم سے رجوع کر لیتا۔ اس سے پتہ چلا یا تو حضرت نے خود براہ راست نبی علیہ السلام سے سنی، یا سننے والے درمیان میں واسطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس بات سے دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث ثابت ہوئی کہ اگر اکٹھی 3 طلاق دی جائیں یا الگ الگ طہر میں 3 طلاق دی جائیں تو وہ 3 طلاق 3 ہے، اب رجوع کی گنجائش نہیں، وگرنہ اہل بیت کا یہ فرد عظیم بیوی سے رجوع کر لیتا۔ ان کا رجوع نہ کرنا دلیل ہے کہ ان کے نزدیک حدیث درست ہے اور حدیث قابل استدلال ہے اور صحیح ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے کچھ اشکال کیا ہے، اشکال ہم نے اپنی فائل میں لکھ دیا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اور ایک بات یہاں سمجھی جائے، بعض غیر مقلدوں نے اس پر لکھا ہے کہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل یہاں انہوں نے کہا کہ حضرت حسن فرما رہے ہیں کہ لولا انی سمعت جدی، جد کہتے ہیں دادا کو، اور آپ کے دادا کون تھے؟ ابو طالب تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب نے بات کی ہو؟ لہذا حنفیوں کی دلیل درست نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جد کا معنی صرف دادا ہے یا جد نانا جی کو بھی کہتے ہیں؟ تو یہاں جد کا معنی نانا ہے، جد کا معنی دادا نہیں ہے۔ اس فرقہ کو چاہیے کہ کچھ عربی سے کی شغف رکھیں۔ جد کا معنی یہاں نانا ہے۔ احادیث موقوفہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فیصلہ جات اور ان کے اقوال، سنن مصنف ابن ابی شیبہ میں باب من کرہ ان یطلق الرجل امرأته ثلاثا، اس باب کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ اذا اتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا فی مجلس، حضرت عمر بن خطاب کے پاس اگر کوئی بندہ ایسا لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہوتی تھی، اوجعہ ضربا، تو آپ رضی اللہ عنہ اس کو مارتے۔ اوجع کا معنی ہوتا ہے کسی کو درد دینا، یہاں مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اتنا مارتے کہ اس کو تکلیف ہوتی، آپ اس کو مارتے۔ وفرق بینہما، خاوند بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے۔ اب آپ بتائیے 3 طلاق ایک مجلس میں دینے کے بعد حضرت جدا کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ 3 طلاق اکٹھی ایک محفل کی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ سنن کبریٰ بہقی میں زید بن وہب سے روایت ہے، کہتے ہیں مدینہ میں ایک مسخرہ تھا۔ مسخرہ جو ایسے بہت زیادہ مزاح کی باتیں کرے، مسخرہ تھا، بات بات پر ہنسنا۔ تو ایک مرتبہ اس کو لایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ اس بندے نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی تھی۔ ان بطالا کان بالمدینہ فطلق امرأته 1000 طلاق دی، فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب، حضرت کے پاس لایا گیا، حضرت نے فرمایا 1000 طلاق دی۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ انما كنت العب، حضرت بس میں تو اسے ہنسی کھیل کر رہا تھا۔ فعلاه بالدرہ، حضرت نے پھر اپنا درہ اٹھایا اور اس کی مرمت کی، اور آپ نے فرمایا ان کانا لیکفیک ثلاث، تمہیں 3 کافی ہیں، یعنی باقی جو ہے وہ لغو ہیں، عدوان ہے، ظلم ہے، 3 واقع ہو چکی ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں ایک بندہ تھا غیر مقلد، اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا، تو مسئلہ اس نے بتایا کہ بھی 3 طلاق 1 ہے، لہذا تم رجوع کر سکتے ہو۔ سائل یہاں مرکز آیا تو ہم نے اس کو بتایا بھی 3 طلاق 3 ہے، ہم نے اس کو دلیلیں پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں تو فلاں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، اس نے تو کہا کہ 3 1 ہے۔ ہم نے کہا غلط کہا۔ انہوں نے کہا اس نے میرے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے میری بیوی نے 100 طلاق 10 اڑکینیاں ہونے کی ہوئی ہے۔
اب میں نے ان کو عرض کیا کہ تمہارا گھر بچانے کے چکر میں وہ شخص اپنا گھر تباہ کر بیٹھا، اس کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ خیر، تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسخرہ تھا کوئی کہ جس نے کسی اور کے لیے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے عرض کیا انی طلقت تو امراتی میاتن، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثلاث یحرمنها علیک، 3 طلاقوں نے تیری بیوی تجھ پر حرام کر دی ہے، وسبعۃ وتسعون عدوان، 97 طلاقیں ظلم اور زیادتی کیے تم نے۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ دلیل نمبر 4، شریک بن ابی نمر، یہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا انی طلقت امراتی عدد الارفج، حضرت میں نے اپنی بیوی کو ارفج درخت کے برابر طلاق دی ہے، ارفج درخت بے شمار ہے تو اتنی میں نے بیوی کو طلاق دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاخذ من الارفج ثلاثا وتدع سائرہ، ٹھیک ہے پھر 3 لے لو اور باقی سارے چھوڑ دو، 3 ارفج درخت لے لو اور باقی سارے چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ سارے درخت اگر تم نے طلاق میں دیے تو پھر 3 ہو چکی ہیں، باقی چھوڑ دو۔ یہ بھی 3 طلاق کے وقوع کی دلیل ہے۔ دلیل نمبر 5، مصنف عبدالرزاق اور سنن سعید بن منصور میں یہ روایت ہے، علقمہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بہت قریبی شاگرد ہیں۔ آ کر اس نے عرض کیا حضرت انی طلقت امراتی 99، میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاق دی ہے، مسئلہ بتائیے۔ اور لوگوں سے میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا قد بانت منی، کہ میری بیوی تو مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا لقد احبوا ان يفرقوا بینک و بینہا، لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان جدائی کرا دیں۔ اب اس سے وہ سمجھا کہ آپ مجھے تھوڑی سی گنجائش دیں گے۔ عام طور پر جب بھی لوگ، آپ بھی جن دارالفتاؤں سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو بس وہ یہی دیکھتا ہے کہ حضرت جی مجھے کوئی گنجائش دے کہ جی کوئی گنجائش کر دو، بچے چھوٹے چھوٹے نے تو بس شادی میں جو تھوڑا عرصہ ہویا تو بس مسئلہ ہے تو کارج کوئی نہیں ہوندا، اس قسم کی باتیں کر کے تاکہ ہمیں تھوڑی سی ڈھیل ملے۔ تو اس نے بھی جب حضرت نے فرمایا نا کہ لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان جدائی کرا دیں، تو اس نے عرض کیا فما تقول رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرے، آپ بتائیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، پتا تھا کہ شاید مجھے ڈھیل ملے۔ فظن انہ سیرخص لہ، علقمہ فرماتے ہیں کہ اس کا گمان یہ تھا کہ حضرت مجھے ڈھیل دیں گے، رخصت دیں گے۔ فقال، لیکن حضرت نے فرمایا ثلاث تبینھا منک وسائرھا عدوان، 3 طلاقوں نے تیری بیوی جدا کر دی ہے، باقی سارے ظلم اور زیادتی ہیں۔ آپ نے بھی 3 کے وقوع کی بات کی ہے۔ چھٹی دلیل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے، من طلق امرأته ثلاثا، جس بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، طلقت، تو وہ 3 طلاقیں تینوں پڑ جاتی ہیں، وعصى ربہ، اور وہ اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ اس روایت کی سند بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنن سعید بن منصور میں اور مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے کہ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے 3 طلاق دے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، یہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی تا وقت کہ یہ عورت کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اور حضرت عمران بن حسین سے ایک مسئلے کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دیں، آپ نے فرمایا عصم بربہ وحرمت علیہ امرأتہ، اس نے رب کی نافرمانی کی گناہ گار ہوا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اسناد اس کی صحیح اور راوی ثقہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو
رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے. عطا بن یسار سے ایک بندے کے بارے میں پوچھا یطلق البکر ثلاثا، کہ بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی لیکن اس نے 3 طلاق دے دی ہے، اب بتائیے کیا حکم ہے؟ تو عطا بن یسار کہنے لگے انما طلاق البکر واحدہ، کہ بکر جو ہوتی ہے نا، ایسی خاتون کہ جس سے ہم بستری نہیں ہوئی، اس کی طلاق ایک ہوتی ہے. یعنی یہ 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ ایک ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا انت قاس، ارے تو قصہ گوئی کر رہا ہے، یہ مسئلہ بتانے کا پورا مسئلہ بتاؤ. کیا؟ آپ نے فرمایا الواحد تو تبینها، ایک دے گا تو بیوی الگ ہو جائے گی، یعنی بیوی جدا ہو جائے گی، بائنا ہو جائے گی. والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غیرہ، 3 دے گا تو 3 بیوی کو حرام کر دے گی یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. اس سے پتہ چلا کہ اس بندے نے 3 طلاق اکٹھی دی تھی. آگے چلیے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم یہ فرماتے تھے اذا طلق البکر ثلاثا فجمعها، اگر کوئی بندہ غیر مدخول بہا کو 3 طلاق اکٹھی دیتا ہے لم تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، تو یہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ یہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے. فإن فرقها، اگر وہ غیر مدخول بہا کو الگ الگ طلاق دے، بانت بالاولی، تو پہلی طلاق سے بیوی بائنا بن جائے گی. ولم تکن الاخرین شیئا، تو دوسری 2 کچھ بھی نہیں ہوگی، دوسری 2 لغو ہو جائے گی. اسی طرح کچھ احادیث ہیں، احادیث مقطوعہ یعنی تابعین کے فتاوی جات. حضرت سعید بن مسیب سے مصنف عبدالرزاق میں 3 طلاق کے 3 ہونے کا مسئلہ، امام شابی سے مصنف عبدالرزاق میں، ابراہیم نخعی سے سعید بن منصور میں، اور حسن بصری سے سنن سعید بن منصور میں، امام زہری سے ابن شہاب سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہی ثابت ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. اجماع امت کے لیے بھی ہم نے کچھ حوالہ جات پیش کیے ہیں. احکام القرآن میں امام ابو بکر احمد الرازی الجساس نے 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع نقل کیا. ابن المنذر نے کتاب الاجماع میں، امام طحاوی نے سنن طحاوی میں، اور ابن بطال رحمہ اللہ نے شرح ابن بطال بخاری میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع لکھا ہے. یہاں ایک مختصر سا اشکال اور اس کا جواب سمجھ لیں. یہ اشکال کیا ہے محمد رئیس ندوی نے کہ اجماع کا دعویٰ غلط ہے. کیوں؟ یہ حضرات ایسے ہیں جو 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، تو اجماع کاہے کا ہوا؟ اجماع تو اس کو کہتے ہیں کہ تمام امت متفق ہو، یہاں تو فلاں فلاں متفق نہیں ہے. مثلا ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاق 1، طاؤس یمانی 3 طلاق 1، ابن تیمیہ، ابن قیم، داؤد ظاہری 3 طلاق 1، لہذا اجماع کیسے ہوا؟ جواب ذرا اس کا سمجھ لیں. ہم عرض کرتے ہیں، دیکھیے اجماع کی تعریف یہ ہے کہ امت محمدیہ کے مجتہدین کسی مسئلہ پر متفق ہو جائیں، یہ اجماع ہے. ہم نے جو مسئلہ پیش کیا اس پر یہ حضرات متفق چلے آئے ہیں، لہذا اجماع تو درست ہے. باقی رہی ہے بات کہ جن حضرات کے آپ لوگ نام لیتے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہی ہے کہ 3 طلاق 3 ہے. چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں ہے، ایک بندے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بندہ اپنی بیوی کو 100 طلاق دیتا ہے. آپ نے فرمایا یأخذ من ذلک ثلاثا ویدع 97، 3 طلاقیں لے لے اور باقی 97 چھوڑ دے. تو یہ کس کی دلیل ہے 3 طلاق 3 ہونے کی؟ باقی رہی ہے بات کہ طاؤس یمانی کا بھی تذکرہ کیا. تو طاؤس یمانی کا جو قول ہے ادب القضات میں امام حسین بن علی الکرابیسی نے نقل کیا. طاؤس یمانی نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا اگر کوئی میری طرف منسوب کر کے کہے نا کہ طاؤس یمانی 3 کو 1 کہتے ہیں تو اس کو جھٹلا، کذبہ، اس کی تکذیب کر. طاؤس یمانی خود 3 طلاق کے 1 ہونے کی تکذیب کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اجماع کے خلاف نہیں ہے. اور باقی رہ گئے علامہ ابن تیمیہ صاحب اور حافظ ابن قیم صاحب. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارا
موقف یہ ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، لیکن جن تفردات سے وہ گزرے ہیں وہ تفردات جمہور امت کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے، ان کے تفردات کو رد کیا جائے گا اور ان کے بالمقابل جمہور امت کے موقف کو لیا جائے گا۔ ابن القیم اور ابن تیمیہ اولا مجتہد ہی نہیں ہے، یہ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور اس مسئلہ میں اگر انہوں نے جمہور امت سے تفرد اختیار کیا ہے تو متفرد رائے کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ شخصیت کے احترام کریں گے، نہ گالی گلوچ دیں گے، نہ تکفیر کریں گے، نہ تذلیل کریں گے، بلکہ ہم احترام کرتے ہوئے ان کے رائے کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان کی رائے جمہور امت بلکہ اجماع کے مقابلے میں پیش کرنا یہ انصاف کو خون کرنے کے مترادف ہے، اس لیے ان کے رائے کو پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آ جائیے فقہائے احناف، فقہائے کرام، تو تمام فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے۔ ان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کا موقف 3 طلاق کے 3 ہونے کا ہے۔ اب ذرا غیر مقلدین کے کچھ دلائل پر ہم نظر کرتے ہیں۔ غیر مقلدین جو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، وہ اپنے موقف پر صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے دورہ حدیث کر لیا ہے وہ تو پڑھ چکے ہوں گے، اور جن حضرات نے دورہ حدیث ابھی تک نہیں کیا تو وہ اس روایت کو یہاں بھی سمجھ لیں، اور جب دورہ میں یہ سبق آئے گا تو وہاں بھی خوب سمجھ لیں انشاءاللہ۔ روایت صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ روایت ذرا سمجھیں۔ طاؤس یمانی یہ کہتے ہیں، اور یہ ترجمہ میں وہ کر رہا ہوں جو غیر مقلدوں نے لکھا ہے۔ روایت ہے کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1 ہی شمار ہوتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ انات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملہ میں جلدی کی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے لگے ہیں۔ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، حالانکہ انہیں اس بارے میں مہلت دی گئی تھی کہ وہ 3 طہور یا 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دیں، پس اگر ہم ایسے لوگوں پر 3 طلاقیں جاری کر دیں، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں 3 طلاقوں کے طور پر جاری کر دیا۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے دور میں 3 طلاق 1 شمار کی جاتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 طلاق 1 شمار کی جاتی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1 تھی، بعد میں حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 کیا۔ لہذا ہم حضور کی مانیں گے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ایک ان کے مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی قوی دلیل ہے جو احناف کے سارے دلائل کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ اور بعض نے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اجماع صحابہ پر ناز ہے نا، تو صحابہ نبی کے دور میں زیادہ تھے یا حضرت عمر کے دور میں زیادہ تھے؟ لہذا نبی کے دور میں زیادہ تھے تو اجماع صحابہ بھی ہمارے ساتھ ہے وغیرہ علی ذالک۔ اور اس پر ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی امن اور رحمان فرمائے۔ میں 1-2 عبارات ان لوگوں کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جن سے پتہ چلے گا کہ یہ حضرات کس طرح آگے نکلتے ہیں۔ تیسیر الباری جو وحید الزمان غیر مقلد صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے جو اس موقع پر لکھتے ہیں، یہ ایک اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جو ایک حدیث کے خلاف قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اجتہاد ہے ان شخصیت کا، حدیث آ جائے تو ان کا اجتہاد قابل عمل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے، خواہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتویٰ پر عمل کر کے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دو، خواہ حدیث پر عمل کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کا کچھ خیال نہ کرو، ہم تو شق ثانی اختیار کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر کا فتویٰ اور اجتہاد حدیث کے خلاف ہے تو ہم حدیث لیں گے، ہم ان کے اجتہاد کو چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2، تنویر الآفاق فی مسئلۃ طلاق میں محمد رئیس ندوی صاحب نے لکھا، مگر لوگوں کی غلط روی روکنے کی مصلحت کے پیش نظر موصوف نے، موصوف سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، با اعتراف خیش اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی، معاذ اللہ۔ اور نمبر 3، حدیث خیر و شر کے نام سے کتاب لکھی عبد المتین میمن جونا گڑھی صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے اب اس مسئلہ طلاق میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹیں گے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کی طرف؟ جب تقابل ہو اور آپ یہ کہیں کہ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹیں تو کفر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک بندہ ادھر لوٹ رہا ہے جو کفر ہے، تو جس شخصیت نے یہ بات کی اس کے بارے میں ان لوگوں کو کیا ذہن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں سے محفوظ رکھے۔ حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے، میں وہ درجہ بدرجہ آپ کے سامنے اس کے جواب عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، 2 لفظ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے تاکید اور ایک ہوتا ہے استئناف۔ تاکید کا معنی بندے نے طلاق لفظ ایک دفعہ بولا، پھر دوسری اور تیسری دفعہ جب لفظ بولا تو اس لفظ سے مراد نیا معنی نہ ہو بلکہ اس لفظ سے مراد پہلے معنی میں تاکید پیدا کرنا اور اس میں زور پیدا کرنا ہو۔ نیا مطلب اس کا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تاکید۔ مثال کے طور پر آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو کہیں دیکھا کہ چھوٹا سا سانپ کا بچہ آیا، تو آپ میں سے ایک لڑکا کہتے سانپ سانپ سانپ، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ بتائیے کتنے سانپ تھے؟ انہوں نے کتنے لفظ کہے؟ پہلا لفظ جو کہا اس سے ایک معنی وہی سانپ مراد ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا جو لفظ کہا اس سے نیا معنی یعنی اور سانپ مراد نہیں بلکہ پہلے معنی میں پختگی پیدا کرنا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے استئناف۔ استئناف کا معنی کہ لفظ نیا معنی نیا، لفظ نیا معنی نیا، لفظ نیا معنی نیا۔ سمجھ گئے؟ ایک بندہ کو مثلا آپ نے کہا کہ روٹی لاؤ، خالی روٹی لاؤ روٹی لاؤ، 3 دفعہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اب ہر دفعہ نئی روٹی لاؤ، یہ استئناف ہے۔ اب امام نووی رحمہ اللہ کا جواب سمجھیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جب دور تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی 2 سال تھے۔ اب اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاق دیتا تھا تو اس دور میں لوگ استئناف کا ارادہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی لوگ تاکید کا ارادہ کرتے تھے۔ البتہ غلبہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بات کی تاکید جب وہ کرتے تو اس طرح جملے بولتے تھے، چونکہ اس دور میں قلت ارادہ استئناف ہوتا تھا، لہذا استئناف کا معنی نہیں لیا جاتا، تاکید کا معنی لیا جاتا تھا۔ یعنی اگر کوئی خاوند کہتا تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، تو چونکہ اس کا استئناف کا ارادہ تھا ہی نہیں، اس لیے اس دور میں اس کی فتویٰ دیا جاتا کہ اس کی 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس نے دی ہی 1 طلاق ہے، باقی 2 تاکید کے لیے بول رہا ہے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو لوگ استئناف کا ارادہ کرنے لگے اور تاکید کا ارادہ چھوڑنے لگے۔ اب لوگوں کی عادت استئناف کی تھی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استئناف پر عمل کرتے ہوئے 3 طلاق کو 3 کہہ دیا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 3 تھی، نہیں، وہ ارادہ ہی استئناف کا نہیں کرتے تھے۔ میں اس کی مثال دوں، ایک بندے نے یہاں طلاق دی بیوی کو، وہاں پہنچا تو کس نے کہا کیا ہوا؟ بس میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ گیٹ پر پہنچا، اس نے اس کو بتایا گیٹ کیپر کو، بس میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب آپ بتائیں، یہاں بھی دی وہاں بھی وہاں بھی، آپ کتنی کہیں گے؟ 1۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اور وہاں جا کر وہ الگ سے طلاق نہیں دے رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلی ہی طلاق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں جب لوگ طلاق دیتے تو ارادہ تاکید ہوتا، استئناف نہیں تھا، اس لیے 3 طلاق جو دی جاتی 1 شمار کیا جاتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے استئناف کا ارادہ شروع کر دیا، تو استئناف کا جب ارادہ ہوا تو پھر طلاق 3 ہی شمار ہوں گی،
لہذا لوگوں کا طریقہ کار بدلا ہے، مسئلہ نہیں بدلا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ایک جواب ہے جو دیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب 3 الفاظ کہے۔ اگر کوئی بندہ کہے انت طالق ثلاثا، اب اس میں ہے ہی 3 مجموعتاً، اس میں استئناف اور تاکید کا پہلو ہی نہیں ہے۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اور یہ جو دوسرا جواب ہے، یہ جواب پہلے جواب سے ہمیں عمدہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دی جاتی تھی۔ یہ جو معنی ہے نا، کانا طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ، طلاق ثلاث واحدہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ 3 طلاق دیتے تو 1 شمار کی جاتی۔ طلاق ثلاث واحدہ کا معنی ہے کہ 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دیتے، یعنی ان پہلے 3 ادوار میں 3 نہیں دیتے تھے، 1 دے دیتے تھے۔ جب 1 دیتے تھے تو آپ بتائیں کہ کتنی واقع ہونی چاہیے؟ 1۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو لوگ 3 طلاق دینے لگے، اب کتنی ہونی چاہیے؟ 3۔ تو حضرت نے 3 نافذ کی ہیں، تو مسئلہ نہیں بدلا بلکہ لوگوں کا طلاق دینے کے معاملہ میں طریقہ کار بدلا ہے۔ اور یہ ایک معنی ہے جو علامہ مازری نے بھی کیا ہے اور علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ پہلے ذرا عبارت دیکھ لیجئے۔ علامہ مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد، اس حدیث کا معنی یہ ہے ان المعتاد فی الزمن الاول، پہلے زمانوں میں عام عادت یہ تھی کانا طلقۃ واحدۃ، کہ لوگ 1 طلاق دیتے تھے۔ تو طلاق و ثلاثہ واحدہ کا معنی کیا ہے کہ 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دیتے تھے۔ کہتے ہیں وَصَارَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ يُوقِعُونَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ 3 طلاق اکٹھی دینے لگے۔ فَنَفَذَهُ عمر، حضرت عمر نے اس کو نافذ کر دیا۔ فَعَلَى هَذَا، اس توجیہ کے مطابق یکون اخباراً عن اختلاف عادت الناس، لوگوں کی عادت کے مختلف ہونے کا اس میں تذکرہ ہوگا۔ لا ان تغیر حکم فی مسئلۃ واحدہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک مسئلہ شرعی میں تغیر ہو گیا۔ کیوں؟ مازری فرماتے ہیں وقد زعم من لا خبرۃ له بالحقائق، جس بندے کو حقائق کی خبر نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ان ذالک کان ثم نسخ، کہ پہلے 3 طلاق 1 ہوتی تھی، بعد میں منسوخ ہو کر 3 ہو گئی۔ کہتے ہیں جو یہ توجیہ کرتا ہے قال فہذا غلط فاحش، یہ سخت غلطی ہے۔ کیوں؟ لأن عمر رضی اللہ عنہ لا ينسخ، حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ وحاشاہ، حاشا وکلا، ولو فلو نسخ وحاشاہ، حاشا اگر آپ ایسا کام کرتے کہ پتہ ہے کہ حضور 3 کو 1 کہہ رہے اور میں 3 کو 3 کر دوں، لبادرت صحابۃ الی انکارہ، تمام صحابہ آپ اس کے انکار کے درپے ہو جاتے، لیکن ایک صحابی بھی انکار نہیں کر رہا، معلوم ہوا 3 کے 1 کہنے کا قول ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ 3 کے بجائے 1 دیتے تھے۔ یہی بات علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ یہاں بطور فائدہ کی بس آخری بات ایک سمجھ لیں، انشاءاللہ باقی جو ہمارا مسئلہ بچ چکا ہے وہ انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں عرض کر دیں گے۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس توجیہ پر کہ 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دیتے تھے، قرآن اور حدیث سے ایک نظیر بھی پیش کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علامہ مازری رحمہ اللہ نے تو مسئلہ بتایا، انہوں نے دلیل پیش نہیں کی، لیکن علامہ انور شاہ صاحب نے اس پر دلیل بھی پیش کر دی ہے۔ دلیل قرآن کریم سے سورۃ صاد آیت نمبر 5، یہ ذرا توجہ سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا قول ذکر کیا۔ مشرکین کے بارے میں، مشرکین کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کا حکم فرمایا، اور انہوں نے جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان تمام کی عبادت کی نفی فرما دی۔ اب تمام معبودان باطلہ کو الگ کیا اور ایک معبود برحق کے عبادت کا قول کیا، تو اس قول پر پھر جو عرب العرباء عرب تھے انہوں نے رد کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا یہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟
کیا معنی؟ اجعل الالہہ، کیا انہوں نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ اب حضرت کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے کہنے کا کیا معنی تھا کہ نبی علیہ السلام نے تمام آلہہ کی عبادت کی اور پھر ان سب کو ایک یعنی اللہ بنا دیا، یہ معنی ہے؟ یا یہ معنی ہے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، انہوں نے تمام معبودان کے بجائے ایک ذات کو معبود بنا لیا؟ پہلا معنی مراد ہے، دوسرا مراد ہے؟ حضرت فرماتے یہی معنی اس حدیث کا ہے۔ طلاق و ثلاث واحدہ یہ معنی نہیں کہ 3 طلاق دیتے تھے پھر ایک بن جاتی، یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ 3 طلاق کے بجائے ایک طلاق دیتے تھے۔ اب دیکھیں اس حدیث کا معنی بیان کرنے میں حضرت نے کس کا سہارا لیا؟ اللہ کے قرآن کا سہارا لیا۔ حضرت فرماتے ہیں فَهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِقَوْلِهِمْ هَذَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم آمن بِآلِهَةٍ ثُمَّ جَعَلَهُمْ وَاحِدًا، اس کا مطلب کہتے یہ نہیں کہ وہ اس بات کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معبودان کو مانا پھر ایک کر دیا، یہ معنی نہیں۔ انما یریدون انہ جعل الہ واحدا بدل آلہہ، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام آلہہ کے بجائے ایک الہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن کریم سے نظیر ہے، اور حدیث سے نظیر سنن ابن ماجہ باب الانتفاع بالعلم والعمل به، نبی علیہ السلام نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدہ، جو بندہ تمام غموں کو ایک غم بنا لے، ہم آخرت ہی، آخرت کا غم، تمام غموں کو ایک غم بنا لے، کون سا؟ آخرت کا غم، کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اس کے دنیا کے غموں میں خود کفیل بن جاتے ہیں، یعنی اس کے دنیا کے غم میں اس کو ٹینشن نہیں ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، حضرت نے جو استدلال کیا اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ معنی ہے کہ آپ پہلے تمام غموں کو اپنے سر لیں، پڑھنے کا غم، کھانے کا غم، کمانے کا غم، بچوں کا غم، بیوی کا غم، دنیا کے دھندے، کاروبار، آنا جانا، محلہ، برادری، مسجد، ان تمام سے جو آپ کو تکلیف، کوئی مصائب، کوئی مشکل پیش آئے، سارے پہلے اپنے سر لیں، پھر ان کو ایک آخرت کا غم بنا لیں؟ کیا یہی معنی ہے؟ یا یہ معنی ہے کہ ان تمام غموں کے بجائے آپ ایک یعنی آخرت کے غم کو لے لیں؟ پہلا معنی مراد ہے، دوسرا مراد ہے؟ اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ مطلب ہے کہ ان کے بجائے یہ لے لیں، تو وہاں بھی حدیث کا معنی یہ طلاق و ثلاث واحدہ، یعنی پہلے دور میں 3 طلاق کے بجائے ایک طلاق دیتے تھے۔ اب اس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ اس حدیث کا معنی جو علامہ مازری نے کیا، علامہ نووی نے لکھا، اس پر قرآن سے بھی دلیل موجود ہے اور حدیث سے بھی دلیل موجود ہے۔ ہم غیر مقدس سے کہیں گے آپ جو معنی پیش کریں اس پر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر دیں، آپ کے پاس تو نہیں، تو ہم جو معنی کر رہے ہیں ہم اس معنی پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 جوابات ہیں اس روایت کے، تیسرے جواب سے انشاءاللہ ہم اپنی فائل کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔